اور یا لطیف و یا ودود کے دو پہاڑ جو ساتوں آسمان اور سارے زمین میں محبتوں کے، رزق کے، عزت کے، صحت کے، کمال کے، برکت کے، بڑے بڑے ادیب حیران ہیں اس دعا کو سن کے، بڑے بڑے عقل والے حیران ہیں اس دعا کے لفظوں کو، جزو کو دیکھ کے، کل کو دیکھ کے، حرف کو دیکھ کے حیران ہیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیوار گرنے والی تھی، آپ نے دیوار کو بنا دیا۔ تو پوچھا آپ نے دیوار کیوں بنائی؟ کہا دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور دو بچے تھے، دونوں یتیم تھے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا، لوگ لوٹ لیتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نسلوں کے خزانہ، اور بچے یتیم تھے، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، وہ عبادات، وہ ذکر، وہ تسبیحات، وہ یا لطیف و یا ودود، وہ اللہ اور کلمہ اور پتہ نہیں کیا اعمال، وہ نیک تھا، اور اس نیکی کی وجہ سے اس کی نسلوں کا رزق محفوظ ہوا۔ یہ جس وقت یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں، آپ کا رزق محفوظ، آپ کی نسلوں کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ یا لطیف و یا ودود کی برکت سے نسلوں کا رزق محفوظ ہوتا ہے، نسلوں کا مال محفوظ ہوتا ہے، اور یا لطیف و یا ودود کی وجہ سے ایک بات بتاؤں، نسلوں کا حسب اور نسب محفوظ ہوتا ہے۔ یہ بات آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے؟ یہ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، غریب کی روٹی غریب کا مذہب ہوتا ہے، اس کی قوم، اس کا مذہب، اس کی زبان، اس کا علاقہ روٹی ہے اس کی۔ میرے پاس بے شمار لوگ آئے، مجھے ملاقاتیں کرتے کرتے لوگوں سے 40 سال ہو گئے۔ 1984 سے اس قدم میں نے اس شعبے میں قدم رکھا، آج بھی طالب علم ہوں۔ 2024 ہو گئی، میں نے لوگوں کے نام سنے، کہاں کے ہو، کون ہو، پیشہ کیا ہے، قوم کیا ہے، کس علاقے سے ہو، کہاں سے ہو، کہاں والد صاحب تھے، وہاں سے گئے، وہاں گئے، پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے، ہماری قوم یہ ہے، ہمارا پیشہ یہ ہے، لہٰذا لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم فلاں علاقے کے تھے۔ مجھے کراچی میں ایک ریاست کا شہزادہ ملا، اسٹیٹ کا، برِ صغیر کی تقریباً 557 اسٹیٹس تھیں، ایک شہزادہ ملا، اور وہ شہزادہ وہ تھا جو بظاہر کمین تھا، اور اس وقت اس کی روٹی، اس کی روزی وہی تھی۔ آپ کو میری باتیں کچھ سمجھ آئیں؟ جب رزق کشادہ ہوگا، جب رزق وسیع ہوگا، تو پھر نسب بھی باقی رہے گا، نسب باقی رہے گا، ورنہ نسب باقی نہیں رہتا۔ یہ جو روزی ہوتی ہے، یہ جو روٹی ہے، یہ انسان کے نسب کو کھا جاتی ہے، نسب کو کھا جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے کمہار تھے، قوم کے وہ کھرل ہیں، خواجہ نور المہار بھی وہی ہیں، کھرل ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ کمہار۔ مفتی اعظم تھے مفتی کفایت صاحب دہلوی، وہ نائی تھے، ان کے ساتھ ایک پیشہ لگا، لیکن ایک عجیب بات بتاؤں، یہ پیشے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ میرے ہاں آپ کے ہاں جانی پہچانی جاتی ہیں۔ انگریز نے اپنے ساتھ یہ لیول اپنے آپ کے ساتھ نہیں لگنے دیے۔ انگریز کا ہر بندہ ہر پیشہ کرتا ہے، ہر پیشہ کرنے کے بعد اس کو وہ شہری سارے قانون حاصل ہیں، اس کے ساتھ کوئی کمی اور کوئی مسلی اور اس قسم کا لفظ نہیں لگا۔ کیوں؟ اصل میں یہ لفظ مسلی تو کہتے ہیں ولایت کے تاجدار کو جس کی نسبت مسلح کے ساتھ ہو۔ اس نے کہا ایسا لفظ کہو کہ لفظ مسلی سے دور ہو جائے۔ ایک ایسا ان کے اوپر کوئی آزمائش بنی، یہ جو مریض آیا اس کے اوپر کالی دنیا کے بہت بڑے جنات کے سردار غالب تھے، ان کو اپنی گالیوں کی توہین محسوس ہوئی، انہوں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ باقی جتنے بھی تھے وہ بدلہ لے سکتے تھے، لے نہیں سکتے تھے، لینا چاہتے تھے پر لے نہیں سکتے تھے، اس کی طاقت زیادہ تھی۔
وہ طاقت میں بہت زیادہ تھا، وہ طاقت میں بہت زیادہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلے اس کا علم چھین، اس کا علم چھین، اور علم چھیننے کے بعد اس کو غلاظت کی طرف یہ بندہ جاتے جاتے، گھوڑے کی لیٹ پڑی ہوتی تھی، کہتا یہ دیکھو کتنا اچھا لڈو، اور کھانا بھی شروع کر دیتا تھا، گھوڑے کی لیٹ کھانا شروع کر دیتا تھا۔ لوگ چھینتے تھے، ان کو گالیاں دیتا تھا، کتنا لذیذ ہے، اور غلاظت، گندگی، نجاست، اس کی طرف اس کا رجحان تھا۔ کسی نے میرا بتایا، اس وقت ان کی عمر تھی کوئی 45-48 سال، کو زیادہ نہیں تھا، شہرت بہت پائی، اس میں مال بہت پایا، لیکن وہ جنات کے سردار کا کوئی ایسا ان کے اوپر کوئی غصہ آیا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اور میرے دل میں کیا ڈالا؟ عجیب و غریب ڈالا۔ میں نے کہا یہ کالی دنیا کے آدمی ہیں، ان کا نام سنا، تو میں نے کہا نام سنا ہوا ہے، لیکن یہی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہے، وہ یہی ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہے، وہ یہی ہیں۔ میں نے یہ 4 چیزیں منگوائی، یہی کالی مرچ، کالے ماش، کلونجی اور ہربا، یہ 4 چیزیں منگوائیں۔ ان کے گھر کے افراد سے کہا کہ میں آپ کو یہ دم کر دیتا ہوں، اور میں نے بھی ان کو یا لطیف یا ودود دم کر کے دیے، میں دم کر دیتا ہوں، آپ دم کریں، اور جس وقت ان کے اوپر غلاظت اور گندگی کا حملہ ہو، اس وقت اس کو پر توے پہ چھاڑے، اور اس طرح بھی ہو کہ اگر وہ دھواں ان کے اندر جائے تو اچھی بات ہے، قریب بیٹھے ہوئے یہ عمل کریں، اور اس پہ زیادہ سے زیادہ یا لطیف یا ودود پڑھ، زیادہ سے زیادہ کیا پڑھیں؟ آئے ہم تھوڑا سا زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، پڑھ نہ لیں، ابھی پڑھ لیں، میں کہہ رہا ہوں آج آخر میں پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ یا لطیف ہو۔ اچھا، اس کو میں نے پڑھانا شروع کیا، پڑھتے 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 اللہ کا نظام ہے، اس کی صحت یاب ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک بہت کالا خطرناک جن ہے، اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے، اور مجھے کہتے تو نے مجھے گالیاں دی ہیں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے سب کی توہین کی ہے، لیکن میں جنات کالی دنیا کا سردار ہوں۔ ٹھیک ہے، کیس کھل کے سامنے آ گیا، کیس کھل کے سامنے آیا۔ اچھا، اس واقعے کے بعد ہم حضرت دعائے علی سنیں گے، کتاب آپ کے پاس ہوگی۔ کیس کھل کے سامنے آیا، میں نے کہا ایسا کریں، آپ یا لطیف یا ودود پڑھ سکتے ہیں؟ اب وہ پڑھ سکتا تھا، ہوش میں آ گیا۔ اس سے کہیں تو جتنا طاقتور ہے، میں کہیں اپنی زبان سے، آپ کو نظر آ رہا؟ کہا مجھے نظر آ رہا، سامنے ہے۔ میں نے اس سے کہو تو جتنا طاقتور ہے، پتا یا لطیف و یا ودود ایسے زور سے ضرب مار کے اس کو کہو، اس سے زیادہ طاقتور ہے ضرب؟ ہاں، آج ہم نے ضرب مار کے، چوٹ مار کے، سٹا مار کے، کفر پہ سٹا، ضربیں، جادو پہ ضربیں، جنات کالی چیزوں پہ، جنہوں نے ہماری زندگی کو بندشوں میں باندھا ہوا ہے، قرضوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں، ناکامیوں میں، مسائل میں، پریشانیوں میں زندگی کو جکڑا ہوا ہے، ان پہ ضربیں مار کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، پڑھیں، پڑھتے پڑھتے۔ اچھا، میں نے جب کہا نا، انہوں نے ایسے کیا، مجھ سے کہنے لگے دور ہٹ گئے، ہٹ گئے، کہا کہ میں نے پڑھنا چھوڑا، پھر مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا اب اس لفظ کی طاقت آپ کو سمجھ آ گئی؟ کیا خیال ہے اگر اس لفظ کو، ان 2 الفاظ کو، کن کو؟ یا لطیف ہو، اگر ان 2 الفاظ کو، ان 2 اسماء حسنہ کو، ان اللہ کے مبارک ناموں کو اگر آپ طاقت سے پڑھیں گے، اور آپ کے گھر والے قوت، طاقت، وجدان، کیفیات سے پڑھیں گے، تو بولو بتاؤ پھر ان چیزوں پہ کتنی چوٹ لگے، ان چیزوں پہ کتنی ضربیں لگے، سوچو تو صحیح۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعا سنتے ہیں، پہلے درود شفا پڑھتے ہیں، اور پوری توجہ سے پڑھیں گے۔ ہاں، بات یہ میں کر رہا تھا
جب اس کو بے دھیانی سے پڑھیں گے اس وقت فائدہ، اور جب یا لطیف و یا ودود کو دھیان سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، وجہ سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، کہیں دھیان سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، وجہ سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، وجہ سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، وجہ سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، پھر اس وقت تاثیر کیا ہوگی، اس وقت کمال کیا ہوگا، اور اس وقت کیفیات کیا ہوں گی، سوچیں تو صحیح۔ علی کی دعا ایک پیغام دے رہی ہے کہ میری ساری کائنات کا میرا ایک ہی رخ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ جب میدان کربلا کے اندر اہل البیت کی آزمائش آئی، بڑوں کی آزمائشیں بڑی ہوتی ہیں، تو اس وقت انہوں نے کس ہستی کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اور کیوں؟ ساری زندگی وہ ہستیاں اللہ کو پکارتی رہیں اور لوگوں کو اللہ دیتی رہیں، لوگوں کو اللہ سمجھاتی رہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور اور اللہ کا عشق بٹھاتی رہیں، اور لوگوں کو اللہ کی سچی راہیں دکھاتی رہیں۔ اور یا آج بھی اس بات کا پیغام ہے کہ ان ہستیوں سے اگر سیکھنا ہے تو اللہ سیکھنا ہے۔ انہوں نے اپنی ذات کی پوجا نہیں کرائی، انہوں نے کس کی پوجا کرائی؟ کس کی؟ اللہ کی۔ اور اس کو سننے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، اس کو پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کی پھر آمین کہیں گے، آمین کہیں گے، مسائل حل ہوں گے، تکلیفیں دور ہوں گی، ناکامیاں ختم ہوں گی۔ پہلے اس کی ترکیب سن لیں، پھر ہم درود پاک پڑھیں گے، پھر درود پاک پڑھنے کے بعد انشاءاللہ یہ حضرت دعا علی سنتے ہیں، اور پھر تھیلی والا عمل، پھر اس کے پر جذبوں کی کیفیت، اور جذبوں کی کیفیت آج اللہ کو دکھائیں گے، اور انشاءاللہ یا لطیف و یا ودود کی قدرت کاملہ کے فیصلے کریں گے۔ دعائے علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اللہ کے سامنے کیا کیا حروف، کیا کیا الفاظ، اور اپنے علم کے سمندر کو نظام عالم کے سامنے کیسے پیش کیا۔ بڑے بڑے ادیب حیران ہیں اس دعا کو سن کے، بڑے بڑے عقل والے حیران ہیں اس دعا کے لفظوں کو، جزو کو دیکھ کے، کل کو دیکھ کے، حرف کو دیکھ کے حیران ہیں۔ اس دعا کو انہوں نے اللہ کے سامنے کس حالت میں مناجات پیش کی؟ قیامت تک کے رہنے والوں کو ایک پیغام دیا ہے، خیال کرنا زندگی میں جب بھی مانگنا ہے اسی ہستی سے مانگنا ہے، جب بھی لینا ہے اسی ہستی سے لینا ہے۔ خیال کرنا کہیں کسی آزمائش میں، کہیں کسی تکلیف میں، کہیں کسی دکھ اور مصیبت میں علی کے مولا کے در کو نہیں چھوڑنا۔ علی کے مولا کے، جس علی نے اپنے مولا کا در دکھایا ہے، اس در کو یہ پیغام ہے میرے آپ کے لیے۔ اور ایک مانگنے کا انداز دیکھیں، اس میں عاجزی دیکھیں، اس میں لطافت دیکھیں، اس میں اللہ کی بارگاہ میں منتیں دیکھیں، اللہ کی خوشامدیں دیکھیں۔ ایک دیکھیں تو صحیح، کیا ہستیاں تھیں انہوں نے ہمیں سچا پیغام دیا، کیا ہستیاں تھیں انہوں نے ہمیں نوری پیغام دیا، کیا ہستیاں تھیں انہوں نے نورانی پیغام دیا۔ آئیں درود پاک پڑھتے ہیں، لیے عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ آج ہماری دوسری جمعرات ہے، اس کے ہم 9 باب سنیں گے، آخری جمعرات میں 10 باب سنیں گے، آج ہم 10 سے 18 تک سنیں گے۔ اور جب لفظ الغوث آتا ہے نا، الغوث کے معنی ہے اے دینے والے، اے جھولیاں بھرنے والے، اے عطا کرنے والے، اے سائل کو خالی نہ بھیجنے والے اللہ۔ جب الغوث آئے اس کو سنتے ہوئے آمین بھی کہنا ہے، اور اپنی مشکلات اور مسائل کا تصور کرنا ہے، اپنی مشکلات اور مسائل کا تصور کرنا ہے، اور غزالی کا کتابچے پہ انگلی پھیرتے ہوئے دیکھنا ہے، اور ترجمے کو دیکھنا ہے، اور اپنے مقام میں جا کے اس کو پڑھنا بھی ہے، بار بار دیکھنا بھی ہے، بار بار پڑھنا بھی ہے۔ اور اس عمل کی جو الوداعی دعا ہے وہ انشاءاللہ تعالی 9 محرم تسبیح خانے میں ہوگی۔ دل کھول کر خود لنگر لائیں اور اپنے ہاتھوں سے خود تقسیم کریں، اپنے ہاتھوں سے خود تقسیم کریں۔ یہ انشاءاللہ آپ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک کو توجہ یقین دھیان سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء بارک وسلم۔
ये दरूद भी और जितने अपने नफली अमाल, तस्बीहात, जिक्र, इबादत हैं, वो सब अपने प्यारों को हदिया करें। और ये दुआ अली जो पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये भी, इसका सवाब भी, इसकी बरकत भी अपने मरहूमीन को, उम्मत के जितने भी फौत हो गए उनको और अपने प्यारों को हदिया करें। उनको ना भूला करें, उनको हमेशा याद रखा करें, उनको ना भूला करें। ये दरूद पाक हमने हजरत दुआ की, अली हजरत करमल्लाहु की दुआ की अव्वल आखिर की नियत करके पढ़ी। उंगली फेरेंगे, फिर उस उंगली को आंखों पे इंशाअल्लाह और दिल पर फेरेंगे। आए हम अली की दुआ सुनते हैं और तवज्जो से सुनते हैं। आंखों पे उंगली दिल पे फेर दें। ये वो नूर है जो मौत तक साथ जाएगा, कब्र तक साथ जाएगा। ये वो नूर है जो कलमा नसीब कराएगा। ये वो नूर है जो रिस्क और सेहत और इन जिंदगी और इज्जत दिलाएगा। ये वो नूर है, ये वो नूर है। आप कितने खुशकिस्मत हैं तस्बीह खाने की बरकत से। क्या क्या रिस्क, क्या क्या नेमतें, क्या क्या सादतें और क्या क्या राहतें और रहमतें पा रहे हैं। असल में आप कदरदान हैं। कदरदान हैं तो दूर परे से यहाँ आए हैं। आप कदरदान हैं तो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं अपने सारे कामों को छोड़कर ऑनलाइन बैठे हैं पूरी दुनिया में, कहीं सुबह, दोपहर, शाम, कहीं रात। पूरी दुनिया इस वक्त हमारे सामने बैठी है। कदरदान है तो सारा कुछ छोड़ा है। कदरदान है तो सब कुछ छोड़ के अपनी जिंदगी की सारी मजबूरियां, जरूरतें, ये बहुत बड़ी सादत है आपके लिए। अल्लाह पाक ने आपको चुना है, चुना है अल्लाह ने। और नसीबों वालों को, वक्त वालों को, खुशकिस्मत लोगों को अल्लाह चुनता है। खुशकिस्मत लोगों को अल्लाह चुन। क्या ख्याल है? जज्बों के साथ पढ़ें और जज्बों के साथ पढ़ के इस थैली पे दम करें। और थैली पे दम भी ऐसा करें कि जिसपे पूरा यकीन हो। और मैं चाहता यह हूं कि हम जज्बों के साथ इस पे हर जुमेरात 7 दम करें। सातों आसमान की सारी तासीर, सातों जमीन की सारी तासीर, सातों आसमान और जमीन का सारा नूर, सातों आसमान और सारे जमीन में जो बिखरा हुआ वक्त है, और या लतीफो या वदूदो के 2 पहाड़ जो सातों आसमान और सारे जमीन में मोहब्बतों के, रिस्क के, इज्जत के, सेहत के, कमाल के, बरकत के, विजदान के सारी गैबी निजाम इंशाअल्लाह हमारे साथ होगी अगर हम इनको जज्बों की कैफियत से पढ़ेंगे। क्या ख्याल है? जज्बों की कैफियत के साथ और पूरे नूर के साथ। मैं तो ये चाहता हूं कि 1-2 अगर हम ऐलान सुन लें तो उसके बाद इसको हम आखिर में पढ़ें और फिर इसी के वसीले से दुआ मांगे। क्या ख्याल है? इसी के वसीले से दुआ मांगे। वो दुआएं कबूल, वो जज्बे कबूल, वो आहें कबूल, वो आंसू कबूल, वो इंशाल्लाह मुरादें पूरी, वो मुश्किलें, वो परेशानियां, वो नाकामियां, वो दिल के जो भी जज्बे हैं, अल्लाह पाक की गैबी निजाम इंशाअल्लाह सारे के सारे मसले हल और सब मुश्किलें दूर और सब परेशानियां दूर। इंशाअल्लाह हम इसको इस अंदाज से पढ़ते हैं और इन जज्बों के साथ पढ़ते हैं और इन जज्बों की कैफियतों के साथ पढ़ते हैं। आप थैली खोलें, अपने सामने रखें। बहुत ही बरकत और खैर का अमल है और बहुत ही सआदतमंद अमल है। आज इसके थोड़े से फायदे मैंने खोले हैं आपके सामने, लेकिन यकीन जानिए मैं फायदे नहीं खोल सका। इसके जो फायदे हैं, इसकी जो बरकतें हैं, इसका जो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत, मकबूलियत और महबूबियत है, मैं नहीं खोल सका। अब इसकी तरकीब आज ऐसी होगी, इस थैली को हम तवज्जो से देखेंगे, गौर से समझिए जरा। आज का जिक्र खास भी या लतीफो या वदूद होगा, आज का इसमें आजम भी या लतीफो या वदूद होगा, लेकिन जज्बों के साथ, कैफियतों के साथ, पूरे दिल के अंदर की जज्बों और कैफियतों के साथ इसको पढ़ेंगे।
7 दफा पढ़ेंगे, हर बार मैं फूंक मारूंगा तो आप भी फूंक मारेंगे, ठीक है। इसको 7 फूंके मारनी है और इंशाल्लाह हम पिछली आइंदा आने वाली जुमेरातों को भी इंशाल्लाह यही अमल करेंगे। क्या ख्याल है, ये अमल किया जाए जज्बों के साथ, विजदान के साथ, यकीन के साथ, पूरे दर्द के साथ और पूरी कैफियत के साथ, और फिर उसके बाद इसके वसीले से दुआ मांगी जाए, इसके वसीले से दुआ मांगी जाए। पर मेरे दिल में एक बात है, इस अमल को वक्त दिया जाए। क्या दिया जाए, क्या दिया जाए? देखिए बात सुने, इस अमल के फायदों को वक्त दिया, और अगर हम अमल को वक्त न दिए, अमल के फायदों को तो वक्त दिया हमने, 1.5 घंटा 2 घंटे पौने 2 घंटे दिए, और अमल को वक्त न दिया। असल तो अमल है, फायदों को भी इसलिए वक्त दिया कि अमल का यकीन हमारे अंदर आए, अमल का जज्बा आए, और अमल के अंदर की कैफियतें हमारे अंदर खुले। वो भी इसलिए हमने वक्त दिया, इसलिए वक्त दिया, इसलिए वक्त दिया। तो अमल को पूरे यकीन से करना है, पूरे दर्द से करना है। या लतीफो, लाइटें बंद करके इसके हर के ऊपर जब मैं फूंक मारूंगा आप भी फूंक मारेंगे, और इंशाल्लाह पूरे जज्बे के साथ उसके बाद इंशाल्लाह दुआ मांगेंगे, और पूरी तवज्जो से दुआ मांगेंगे।